حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور آپ کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل کی قوم دوبارہ راہ ہدایت سے ہٹ گئی، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر بت پرستی کرنے لگی اور اللہ کو بھول کر جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے لگی۔ اس قوم نے ایک بت بنا رکھا تھا جسے بال کہا جاتا تھا، اسی کے نام پر وہ ایک شہر بال بک بھی آباد کر چکے تھے جو آج کے لبنان میں موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی گمراہ قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی طرف بلائیں اور بال کی پوجا سے روکیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ کیا تم نے اس اللہ کو بھلا دیا جس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان و زمین پیدا کیے، بارش برسائی، اناج اگایا، تمہیں زندگی دی، تمہاری ضروریات پوری کیں، اور اب تم اس رب کو چھوڑ کر ایک بے جان بت کی پرستش کرتے ہو؟ کیا وہ بت تمہیں کچھ دے سکتا ہے؟ کیا وہ بارش برسا سکتا ہے، تمہیں رزق دے سکتا ہے، کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے؟ لیکن قوم نے ان کی باتوں کو مذاق سمجھا، ہنسی اڑائی اور کہا کہ یہ شخص ہماری خوشیوں کا دشمن ہے، یہ ہمیں ان رسموں سے روکتا ہے جن میں ہم سالوں سے خوشی محسوس کرتے آئے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، وہ دن رات قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ لوگ سرکشی میں بڑھتے چلے گئے۔ جب حد سے زیادہ انکار اور بدعملی بڑھی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ قوم نہ مانتی ہے نہ سمجھتی ہے، ان پر کوئی عذاب نازل فرما تاکہ انہیں ہوش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اس قوم پر 3 سال تک قحط طاری کر دیا۔ بارش بند ہو گئی، زمین سوکھ گئی، کھیتیاں جل گئیں، جانور مرنے لگے، قحط اور بھوک سے لوگ تڑپنے لگے۔ تب قوم کو کچھ ہوش آیا اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ بارش برسائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، بارش نازل فرمائی، زمین ہری بھری ہو گئی۔ لیکن جوں ہی مصیبت ٹلی وہ لوگ پھر اپنی پرانی روش پر واپس آ گئے، بال کی پوجا شروع کر دی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک بار پھر انہیں سختی سے تنبیہ کی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب دوبارہ آئے گا اور اس بار تمہاری تباہی مکمل ہوگی۔ لیکن وہ قوم دل کی اندھی ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش تک شروع کر دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں چھپتے رہے، لیکن اپنے پیغام سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ ان کا ایک مخلص شاگرد حضرت الیاسع علیہ السلام تھا جنہیں حضرت الیاس علیہ السلام نے تربیت دی اور اپنا جانشین بنایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا عمل، صبر، اخلاص، اللہ پر بھروسہ اور دعوت حق کی استقامت ایک روشن مثال بن چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ کسی مرحلے پر ظاہر ہوں گے، لیکن یہ بات یقینی نہیں۔ آپ کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نیک بندوں میں سے تھے۔
حضرت الیاسع علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے شاگرد اور قریبی ساتھی تھے۔ جب قوم نے حضرت الیاس کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور حضرت الیاسع کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہی قوم جو بال کی پوجا کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی، اخلاقی گراوٹ اور ظلم کی حدود کو چھو چکی تھی، حضرت الیاسع علیہ السلام نے اسی گمراہ قوم کو توحید کی طرف بلایا، حق و ہدایت کی طرف دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت الیاسع علیہ السلام نہایت صابر، بردبار، نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا تھا، اسی لیے جب آپ پر نبوت نازل ہوئی تو آپ نے بغیر کسی جھجک کے قوم کے سامنے حق کا پیغام پیش کیا، لیکن قوم کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ اللہ کی بجائے دنیا کی لذتوں، طاقت، دولت اور جھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ حضرت الیاسع علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ ہی رب ہے جو زندگیاں دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا جو تم سے پہلے والوں پر آیا تھا۔ حضرت الیاسع علیہ السلام نے دن رات تبلیغ کی، محبت اور نرمی سے لوگوں کو سمجھایا، لیکن چند افراد کے سوا کسی نے بھی ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ اس کے باوجود آپ نے ہار نہ مانی، نہ تھکے، نہ غصے میں آئے، بلکہ ہمیشہ نرمی، دعا اور صبر سے کام لیا۔ آپ کی زندگی میں کئی بار ایسے معجزات ظاہر ہوئے جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت لوگوں کے سامنے کھل کر ظاہر ہوئی، لیکن قوم کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ حضرت الیاسع علیہ السلام کا اصل مقصد تھا کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ لوگ اقتدار، دولت اور شہوت کے نشے میں غرق ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی بار موقع دیا، لیکن جب حد گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاسع علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب اس قوم پر عذاب آئے گا اور تم ان نیک لوگوں کو الگ کر لو جو ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا جس نے اس باغی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے کھیت کھلیان، محلات، باغات اور دولت سب راکھ ہو گئے۔ وہ لوگ جو کل تک خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے آج عبرت کا نشان بن گئے۔ حضرت الیاسع علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ایک پاکیزہ بستی میں آباد فرمایا جہاں حضرت الیاسع علیہ السلام نے اللہ کے دین کو رائج کیا، عدل و انصاف قائم کیا اور لوگوں کو نیکی، صبر، شکر اور سچائی کی راہ پر چلایا۔ آپ کی نبوت کا دور پرسکون اور بابرکت رہا، لیکن اس میں بھی آزمائشیں تھیں اور آپ نے ہر آزمائش پر صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت الیاسع علیہ السلام کی زندگی کا پیغام بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر دنیا تمہاری بات نہ مانے، اگر لوگ تمہیں جھٹلائیں، مذاق اڑائیں، تو تم حق پر قائم رہو، کیونکہ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو صبر اور سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت الیاسع علیہ السلام کا ذکر نہایت عظمت سے فرماتا ہے اور انہیں نیکوکاروں میں سے قرار دیتا ہے۔